چلا کاٹنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس سے واقعی جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ صوفیاء یہی بات کروا کر چپ کرا نہیں، اس میں چپ کیا کرا دیتے ہیں بھی؟ اگر کسی کے پاس جن آ گئے ہیں تو وہ کیا آپ کو چپ کرواتے ہیں؟ مطلب اس میں سے کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہم نے جن پکڑے ہیں اس وقت سے بخاری سے رفع الیدین کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کٹ دے چوں کڈو بھی نہ کچھ ہے، کیا چپ کروا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جنات صرف آپ کے قابو میں نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں جن۔ پورا ڈسکوری چینل کے اوپر اور نیشنل جغرافی پہ ہانٹنگ پروگرام چلتا رہا جس میں وہاں کرسچنز جو ہے وہ جا کے جن گھروں میں آسیب اور جنات ہوتے ہیں وہ جا کے نکالتے ہیں۔ یہ ایک فن ہے جو بدھسٹ کے پاس بھی ہے، کرسچنز کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے۔ اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ورنہ تو آپ بتائیں کہ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے 40 جن قابو کیتے ہوئے سن، تو ٹائم قیامت تک جائے۔ اچھا آپ یہ بات کریں نا ایک دم رنگ فاق ہو جاتا ہے۔ اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیڑ کو مارے گا ہمیں۔ ہم نے آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیے ہیں کہ یقین کریں ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہونا تو ڈر کے دوبارہ قبریں چ وڑ جاون کہ ساڈن کام کے پہ ہے۔ کس طرح کہتے تھے دیکھو جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جو ہے وہ میلاد کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ نعتوں پہ جھوم رہے ہیں، یہ عاشق رسول ہے، یا جس گھر کے اندر جو ہے خاموشی ہے یہ عاشق رسول ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھیں کیسا پھکا دیا ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول سے بھی کچھ عرصہ پہلے 10 محرم کا دن تھا، ایک گھر میں لوگ نوحہ کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، وہ عاشقان اہل بیت تھے جو 10 محرم میں کربلا کو یاد کر رہے تھے، یا دوسری جگہ جو وہی والا گھر جھنڈیوں والا بریلویوں کا آیا داڑ تھلے ہوں انہیں جی وہ ایتے ہے پر اے کچھ تے نہیں نا آیا نا ہوں داڑ تھلے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس سے اگلی میں نے بات کی کہ 5 سال مولا علی کوفہ میں رہے، جو 5 سال 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا اس میں جھنڈا کیا امام حسن اٹھاتے تھے اور امام حسین کی ڈیوٹی سبیل پہ ہوتی تھی، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ لنگر ورتاندے سن۔ اے گلاں کرو این جنہوں دا منہ ہو جائے گا کہ کتنے مارے سانو۔ میں تانوں اور تہاڈے بزرگاں نوں اوتھے سٹیا ہے کہ انہوں نے پانی نہیں لبنا، پانی نہیں آکسیجن نہیں لبنی۔ پانی والا محاورہ بھی پرانا ہو گیا، آکسیجن بھی بند کرتی تہاڈی۔ سعودی حکومت صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو الاؤ کرتے ہیں مطاف میں جا سکیں، لوگ احرام پہن کر طواف کرنے کے لیے بھی مطاف میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ان کے لا کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جی ان کے لا کی، یہ لا ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ حرم مکہ میں سعودی حکومت کسی کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی جو مسلمان ہے۔ یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ مکہ اور جو حرم مکہ خانہ کعبہ شریف جو اس وقت سارا وہ حرم کے اندر آ چکا ہے، وہ مسافروں کے لیے بھی اور مقیم لوگوں کے لیے بھی برابر ہے۔ یہ سورۃ الحج میں آیت موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سعودی حکومت نہ تو کسی کو حج سے روک سکتی ہے جس کے پاس کلمے کا ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے، جس کے پاس کلمے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں وہاں جانے کا جو قانونی طریقہ ہے وہ تو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، ولاد آباد وہ کہتے ہیں نہیں انتظام کا مسئلہ ہے۔ سرکار آج آپ ذرا یہ امریکہ کے حوالے کریں، اس سال اگر 30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں نا، امریکہ کو کہیں گے جی اگلے سال 1 کروڑ آئے گا، وہ کہیں گے جی 2 کروڑ بھیجو، کر لینا انتظام۔ اتنی بڑی بزنس اپرچونٹی اور ٹورزم کی اپرچونٹی، اس پہ یہ کہنا یہ سعودی حکومت کچھ عرصے میں یہ سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو یہ آیا نا محمد بن سلیمان، وہ میں جو اکثر کہتا تھا نا کہ ہمیں مذہبی طبقے سے یہ سیکولر لوگ بہتر لگتے ہیں، کم از کم آپ کو آزادی دیتے ہیں، تو یہ محمد بن سلیمان نے تو کایا کلب کر دی ہے وہاں کی، صرف اس لیے کہ یہ وہابی اور اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے، ذرا دنیا دار بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری زیارتیں کھول دی گئی ہیں، اور مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پورا راستہ انہوں نے وہ بازار سجا دی ہے، اور جتنے بھی ہسٹوریکل پلیسز تھی نا ان کو دوبارہ سے انہوں نے سمجھ لے زندہ کر دیا ہے۔ ایک ایک معاملہ وہ لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، آپ احرام والے کپڑے عام حالت میں بھی پہننا سنت ہے نبی علیہ السلام کی، ضروری نہیں ہے کہ احرام کے لیے۔ حضور کا عمومی لباس بھی چادریں ہوتی تھی، ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 2 سبز چادریں اوڑھی ہوئی تھیں عام حالت میں، نیچے تامد اوپر۔ تو اگر آپ احرام پہن کے طواف کریں بے شک کریں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، وہ اس کو حل کریں نا۔ کیا شادی پر ڈھول اور پیسے جائز ہے؟ ڈھول تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے لٹانا اگر آپ غریبوں کو دینا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر لوگوں کے اندر کوئی بھاگدڑ ایسی مچ جائے، طریقے سے آپ دیں۔ لٹانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، ٹریڈیشنل چیزیں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیزیں نہیں آئی ہیں، اس کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا۔ جس طرح آپ پہلے تو یہ لکھیں نا کہ کیا دلہن کو اونٹ پہ سوار کر کے لانا ہے یا ہونڈا سیوک میں لے کے آنا ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ان کو مولویوں کے چکر میں نہ دیکھا کریں۔ شادی بیاہ یا باقی رسومات میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیاوی طور پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو حرام کاری ہو۔ اگر یہ ڈھول میں مرد و عورت مل کے ناچ رہے ہیں اور بے حیائی کر رہے ہیں وہ تو پھر غلط ہے۔ ویسے کسی نے ایک شادی کی اناؤنسمنٹ کے لیے کوئی گانا گا لیا ہے
تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، ڈھولکی، یہ تو خوشی کے موقع کے اوپر اس طرح کا دف یا ڈھول ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جسم پر نجاست لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا شرمگاہ کا وضو والے کسی حصے پہ لگنے کسی بھی اعضاء کے لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا صرف ہاتھ لگنے سے؟ ہاتھ کا ذکر آیا صرف جی، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں. علی بھائی، شیعہ سید سادات میں کیا فرق ہے؟ بھائی شیعہ میں بھی سید ہیں اور سادات ہیں، سنیوں میں بھی سید اور سادات ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ سید جو ہے وہ شیعہ سنی کی تفریق سے بلند ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اگر نبی الاسلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑے ہوئے تو نبی الاسلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سب مسلم تھے الحمدللہ. اگر خامن جاب کر رہا ہو تو بیوی بیوٹی پارلر بنانے کی اجازت مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی اجازت دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صرف وہ پلکنگ والا مسئلہ نہ ہو. ہاں وہ والا مسئلہ خطرناک ہے، باقی ٹھیک ہے. اگر بیوٹی پارلر کے اوپر کوئی دلہن اپنے خاوند کے لیے تیار ہونے کے لیے آئی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ زینت کرے، اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. کیا کسی ایسی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کیا جا سکتا ہے جو مندر یا چرچ بھی بنائے؟ جی آپ مندر اور چرچ بنانے والی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو، ویسے کمپنی میں ضرور جاب کریں، اس میں ان سے معذرت کر لیں، ان کو اپنا ایک جینون ایشو بتائیں. کیا ٹی وی کمرشلز میں ایکٹنگ کرنا، ٹی وی کمرشل بنانا جائز ہے؟ جی کس حد تک جائز ہے؟ اسی حد تک جس حد تک عورتیں انوالو نہ ہو. بنائیں کمرشل، اچھے کمرشل بنائیں. ابھی دیکھیں وہ ایک نیا ٹی وی چینل لانچ ہوا ہے گرین چینل کے نام سے. انہوں نے کتنے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹس بنائی ہیں 3-3 4-4 منٹ کی، کتنی کمال کی بنائی ہیں. تو یہ بھی ذریعہ ہے، آپ اس کے ذریعے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. جب سیدہ عائشہ والی مسجد میقات نہیں اور حناف کے نزدیک بھی میقات نہیں تو پھر عمرہ کرنے والے خصوصی، وہ بھئی ایک بدعت چل پڑی ہے نا، لوگوں نے شروع کر دی. وہاں کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ آپ وہاں کے سعودی علماء سے بھی پوچھ لیں. وہاں پہ نبی علیہ السلام جب سفر حج کے لیے گئے تھے تو سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف کعبہ کو چھوڑ کے اور نماز کو چھوڑ کے جتنے ارکان ہیں وہ تم ادا کرو. وہ عورت اس حالت میں بھی ادا کر سکتی ہے. پھر جب تم پاک ہوگی نا غسل کر کے، پھر تم طواف کعبہ اور باقی کام کرنا. وہ جب پاک ہوئی تھی تو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تنعیم جگہ تھی جہاں بھیجا، جو آج مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے. ان کی دل جوئی کے لیے ظاہر ہے وہ اب ایک قسم کی گلٹی فیل کر رہی تھی کہ میں، یعنی یہاں پہ بھی آج کل بھی عورتیں بیچاری پھر پریشان ہو جاتی ہیں کہ یار سارے لوگ حج کر رہے ہیں اور میں جو نماز بھی نہیں پڑھ سک رہی. تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ چلو وہاں سے جا کے نا غسل کر کے تسلی سے تھوڑا ان کو یہ ہو جائے کہ میں بھی اب ٹریول کر کے تو پھر احرام باندھ کے آئی ہوں. یہ کوئی حضور نے میقات ڈکلیئر نہیں کیا تھا.